انقلاب بلشویک انقلاب کی سالگرہ کے دن شراب خانے میں شراب پی رہا تھا، سفارت خانے میں، اور باہر طبقہ روٹی کپڑا اور مکان سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے، سوشلزم آگے آگے کا نعرہ لگا رہا تھا. اور چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے اس تحریک کے کردار کو سمجھتے ہوئے اس تحریک کی قیادت کی اور ماضی کا نیست اسٹالنسٹ ماسکو کے تابع ہوتے ہوئے نظریاتی دیوالیہ پن کا شکار رہا. اور وہ عظیم تحریک ان کی نظر میں سوشلسٹ تحریک نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میں مرحلہ وار ٹو اسٹیج تھیوری کا نظریہ تھا، جس کی وجہ سے ایک عظیم انقلابی ریلا اپنی تلاش منزل کی تلاش کرتا ہوا ضائع ہو گیا. کامریڈ اور کامریڈس، عالم نے اپنے ملک میں پاکستان کی 65 سال بعد آزادی کی کیفیت آپ کے سامنے پیش کی. لیکن آج پاکستان میں پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کے غور سے دیکھیں تو ان کی صرف معیشت نہیں، ان کی صرف سیاست نہیں، ان کی صرف ریاست نہیں، ان کے نظریہ دوران میں نظریہ پاکستان آج تاریخ میں مسترد ہو چکے. آج خود جس کتاب کا بہت شور ڈالتے ہیں جو جسونت سنگھ کی کتاب ہے جناب، اس سے بہت پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈم میں لکھی تھی. اور پھر ہم نے اپنی مختلف کتابوں میں دستاویزی ثبوت پیش کیے تھے کہ مارچ 1946 میں جب محمد علی جناح نے کیبنٹ مشن کو تسلیم کر لیا تھا کہ انڈیا برے صغیر ایک کنفیڈریشن رہے گی، علیحدگی نہیں ہوگی، پارٹیشن نہیں ہوگی، تو پھر اس وقت ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے ذریعے نہرو کو مشکل کرا کر پرووک کیا گیا تھا جناح کو، جس پر وہ واپس اپنی پوزیشن پہ جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جس قرارداد پاکستان کی بات کرتے ہیں 23 مارچ 1940 کی، یہ جو اتنا بہودہ انہوں نے مینار پاکستان بنایا ہوا ہے، یہ مینار جھوٹ ہے، یہ قرارداد جھوٹ ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ محمد علی سے لا کر کیا گیا ہے. آج سب تسلیم کرتے ہیں اس کو. اور یہ پارٹیشن کا زخم لگایا کیوں گیا؟ ایک پارٹیشن کا زخم 1893 میں ڈورین لائن کی صورت میں جس میں کشمیر ایک قوم کو، ایک عوام کو چیر دیا تھا، اور آج تک وہ ڈورین لائن کو تقسیم نہیں کر سکی جس تقسیم سے برطانوی سامراج نے ڈیوائڈیڈ وہ نتیجہ. اسی طرح جو ادھر ریڈ کلف لائن لگی ہوئی ہے، یہ ریڈ کلف لائن اپنی تاریخی افادیت کھو چکی ہے. اس ریاست کا نظریہ ختم ہو گیا. یہ ریاست جو ایک رد انقلاب کی پیداوار تھی، ایک انقلاب کی شکست کی پیداوار تھی. پاکستان کی آزادی کسی جدوجہد کے ذریعے نہیں لی گئی. پاکستان ایک معاہدے کے تحت، ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت سامراج کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا گیا. کیونکہ اگر برے صغیر کو تقسیم نہ کیا جاتا تو پھر اس برے صغیر کے دہقان، یہاں کے محنت کش، یہاں کے نوجوان قومی آزادی کے مرحلے پر رکنے والے نہیں تھے. انہیں سماجی آزادی کی طرف جانا تھا. چین سرخ ہو رہا تھا، سرخ آندھی ویتنام میں اور جنوب ایشیا میں پھیل رہی تھی. ہر طرف یونان میں انقلاب ہو رہا تھا، فرانس میں انقلاب تھا، اٹلی میں انقلاب تھا. اس وقت بڑا یہاں انقلاب کیسے رک سکتا؟
اور اس انقلاب کو روکنے کے لیے انہوں نے پارٹیشن کی ایک زخم لگایا، ایک گھاؤ لگایا، 5000 سال لمبی ایک عظیم وادی سندھ کی تحریک کو چیر دیا، اس ثقافت کو چیر دیا، اس سماج کو چیر دیا۔ لیکن آج خود صرف 63 سال بعد خود تم اپنے نظریہ پاکستان سے منارد ہو رہے ہو، خود تسلیم کر رہے ہو کہ یہ کچھ نہیں تھا، اور جس وقت ہو جائے، جن کی سمت ختم ہو جائے، جن کے پاس کوئی راستہ نہ رہ جائے، جن کے پاس معیشت کو ترقی دینے کی کوئی صلاحیت نہ رہ جائے، جن کے پاس کوئی انسانی بہتری کا کام کرنے کی خواہش بھی نہ ہو، جستجو بھی نہ ہو، اور ہمت اور اہلیت بھی نہ ہو، تو وہ اور کر سکتا، وہ وہی کر سکتے جو ہو رہے ہیں، اور جو بھی آئے گا یہی کرے گا۔ تو میں نے سوچا ابھی تو پیپلز پارٹی کا کل آنی ہے، تو نبی سے گھبرا گئی ہے۔ اور اس بیسس پر پہلے دیکھو جو فکر ورڈ پارس نے دیا اپنی جگہ، جہاں پہ جو اجرتوں کا معیار ہے وہ لیونگ ویج نہیں، اس پیسے پر، اس رقم پر 3000 4000 5000 پر نہ بجلی کے خرچے جا سکتے، نہ بچوں کی فیس دی جا سکتی ہے، نہ کسی 2 ٹائم کی روٹی کھائی جا سکتی ہے، نہ سفر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی غذائی اجناس اور غذائی ضروریات کی قیمت اس ویجز پر زندہ نہیں رہا جا سکتا، اور اس ویجز پر زندہ نہیں رہ رہے لوگ، بلکہ زندگی کے مختلف معیار ہیں جہاں پر انسان زندگی میں رہنے والوں کی 10% سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی جتنی سرکاری معیشت، جتنی نیشن وائڈ اس میں صرف پاکستان کا 20% آبادی کا حصہ ہے، وہ 15 سے 20% کی آبادی جو جس کے اندر سے جو مڈل کلاس ہے، وہ بیسیکلی وہ مارکیٹ ہے جس میں یہ اکنامک سائیکل چل رہا ہے۔ باقی اس ملک کی 2/3 ریل کرپشن کی اکانومی، ہیروئن کی اکانومی، منشیات کی اکانومی، چور بازاری کی اکانومی، لوٹ مار